حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت ہے، 33 ہجری کا دور چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی جو ہے، عراق کا جو شہر مدائن ہے، آپ کا گھر وہیں تھا، آپ کا مدار بھی وہیں ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی اپنے بستر مرگ پر جلوہ گر ہے۔ آپ کی زوجہ آپ کے قریب تھی، آپ نے کچھ کہا کہ یہ کر لو، آپ کی زوجہ یہ کرتی ہے۔ اب آپ کی زوجہ فرماتی ہے کہ صرف کچھ دیر کے لیے میں کمرے سے باہر نکلی، کچھ دیر کے لیے، یعنی جو کام مجھے دیا میں نے وہ کام کیا۔ کام کرنے کے بعد میرے شوہر حضرت سیدنا سلمان فارسی اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اور میں صرف چند قدم آگے بڑھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کیا ہے؟ سبحان اللہ، آواز تھی السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ، کہ تم پر سلام ہو اے نبی کے صحابی۔ آپ کی زوجہ کہتی جب میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً لپکی، کمرے میں پھر داخل ہو گئی، جا کر دیکھا تو حضرت سلمان فارسی کی روح جو ہے آپ کے جسم سے پرواز کر گئی۔ کیا مطلب اس کا؟ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا فرشتہ جب آیا تو پہلے حضرت سلمان فارسی کو سلام پیش کر رہا ہے۔ موت کا فرشتہ جو ایسی بھیانک صورتوں میں آتا ہے کہ لوگ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ معاملہ اور مقام کا ہے۔ یہاں مقام کون سا ہے؟ صحابی۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کے دربار میں آتے ہیں تو موت کا فرشتہ سلام کرتا ہے، اور سلام بھی کس انداز میں کرتا ہے؟ انداز یہ ہے السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ وصال کے وقت بھی موت کا فرشتہ کہتا ہے سلمان آپ کا مقام اتنا عظیم ہے کہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ بہت بڑا منصب ہے، عظیم مقام ہے۔ یہ جتنے بھی مدارج ہیں، مراتب ہیں، ہم الگ الگ مرتبہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ وکیل بنا، یہ ڈاکٹر بنا، یہ سی ایم بنا، یہ منسٹر بنا، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ گورنر ہے، یہ ناظم ہے، یہ محتمم ہے، یہ مدرس ہے۔ سارے منصب، سارے مدارج نیچے رہ جاتے ہیں۔ ان تمام مدارج سے نبوت اور رسالت کے بعد سب سے عظیم منصب منصب صحابیت ہے، اور موت کا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا صاحب رسول اللہ، یعنی جب آپ وصال کر رہے ہیں تو فرشتہ بھی اس بات کی گواہی اور شہادت دیتا ہے اے سلمان آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اس شان سے حضرت سیدنا سلمان فارسی کا وصال ہوا۔